یہ جو آج کل بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں عشق کی جو رٹ لگا کر رکھتے ہیں نا، یہ اصل میں عشق نہیں ہوتا، فسق ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ عشق اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ عشق کیا جائے، بس۔ اور پھر اگر دنیا میں ہے کسی کے ساتھ تو وہ اپنی بیوی ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر وہ قبول کر لے تو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر اس کا پہلے سے کہیں تعلق چل رہا ہے، افیئر چل رہا ہے، تو بس پھر اللہ کو یاد کرو، تو پھر کم سے کم اللہ تعالیٰ سے ہی کر لو، انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا، بہت ہی کچھ ملے گا۔ اس سے کم یہ کم ہے کہ اگر آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑا اجر ہے انسان کے لیے اور بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے۔ لیکن اب ان کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد والدین سے بھی عشق ہو سکتا ہے اور اپنے بزرگوں سے بھی ہو سکتا ہے، بڑوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان سے بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی اصل ریزن یہی ہوتی ہے چونکہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہوا ہے کہ والدین سے محبت کریں، ان کا خیال کریں، بڑوں کے ساتھ بڑوں کا خیال کریں، ان کا احترام کریں۔ بڑوں میں خاص طور پر جو بزرگ حضرات ہیں جن سے ہم اپنی اصلاح کرواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، یہ ان سے ذرا ہٹ بچ کے رہا کریں۔ یہ خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں، صرف انہوں نے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ۔ اب ہوتا کیا ہے، جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے سارے عشق کی ہوا نکل جاتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں جی، اصل میں اس نے مجھے کہا تھا کہ چلیں اسٹوڈنٹ بریانی پہ ملتے ہیں، وہ آگے سے کہہ رہی ہوتی نہیں، اس نے کہا تھا کہ وہ چلو سی وی او پہ ملتے ہیں۔ اب پکڑے کہاں گئے کہ وہ اسٹوڈنٹ بریانی پہ پکڑے گئے۔ اب وہ کہہ رہے جی جب آپ نے بھی کہا تھا وہاں چلیں اور اس نے کہا تھا وہاں چلیں، تو پھر آپ وہاں کیوں نہیں چلے گئے سی وی او پہ؟ پھر وہ کہتا ہے جی اصل میں وہ ان کی طرف سے ذرا ڈیمانڈ بھاری تھی لڑکی کی طرف سے، تو لہٰذا ہم اسٹوڈنٹ بریانی پہ آگے بریانی کھانے کے لیے ہو تو یہاں پر دھر لیے گئے۔ وہ ڈیمانڈ پتہ کیوں بھاری تھی ان کی؟ لڑکی کی ڈیمانڈ عام طور پر بھاری اس لیے ہوتی ہے کہ لڑکے کو اس سے کوئی مفاد ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے اس سے جو اس نے اسے پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ کو بھاری سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جب اپنا مطلب پورا کرنا ہے تو تھوڑی دو چار سن لو نا، دو چار پیسے بھی بھیج دو، اس کو ایزی روڈ بھی کروا دو، کوئی خرچہ ورچہ بھی کر لو، مطلب تو پورا کرنا ہے نا، ظاہر سی بات ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی وہ مطلب پورا ہوا اس کے بعد وہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ بہت سارے واقعات پڑے ہوئے ہیں بھائی اس طرح کے، لڑکیاں رو رہی ہیں، برباد ہو گئی ہیں بیچاری۔ کام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کام صرف ایک میسج سے شروع ہوا تھا، میسج سے۔ تو یاد رکھیں اگر کسی کو کوئی میسج آتا ہے، یہ لڑکیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، لڑکوں کو بھی ہے، لیکن خاص طور پر لڑکیوں کو، کہ اگر کسی لڑکی کو کوئی میسج آتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کا جواب ہی نہ دیں۔ بالکل غلط طریقہ ہے کہ آپ اس کا جواب دے رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر لڑکا پکڑا جاتا ہے کسی کیس میں موبائل کے ذریعے سے میسج بھیجنے میں یا وصول کرنے میں، بری بات تو یہ بھی ہے کہ لڑکا کیوں میسج کرے کسی کو، لیکن چونکہ وہ لڑکا ہے تو تھوڑا سا اس کے اوپر وہ اتنا بڑا بلیم نہیں آتا۔ آپ ذرا میری بات کو غور سے سمجھیے گا، اتنا بڑا اس کے اوپر بلیم نہیں آتا کہ جی لڑکے ہیں تو یہ ہیں تو وہ، مختلف قسم کے جملے لوگ گھڑ لیتے ہیں، لیکن لڑکی کا رپلائی کرنا، لڑکی کا کسی کو میسج کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کا کوئی بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ میں کچھ کہنا بھی چاہ رہا ہوں، کچھ نہیں بھی کہنا چاہ رہا، وہ اس کو ویسے سمجھ جائیں آپ لوگ کہ اس کے بہت سارے مطلب نکل سکتے ہیں۔ لڑکی کی عزت کا سوال ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی میسج آیا ہے تو اگر اس نے اس کا جواب دے دیا، اس کا رپلائی کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہل یہاں سے ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، پہل لڑکے کی طرف سے ہوئی ہے کہ پہلے اس کا میسج آیا تھا، تو بھائی میسج غلطی سے بھی جا سکتا ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ٹرائی بھی تو ہو سکتی ہے، لڑکوں کو عادت بہت ہوتی ہے ٹرائی کرنے کی، اس نمبر پہ بھیجو، اس نمبر پہ بھیجو، اس نمبر پہ بھیجو۔ اب جب وہ ٹرائیاں کر رہا ہے مختلف نمبروں سے، جہاں سے رپلائی موصول ہو گیا، جواب آ گیا، اب اس کے بعد وہ دھڑ دھڑ کام شروع ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رپلائی جس نے کیا ہے، جس نے جواب دیا ہے، وہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ یہ لڑکی پہلے سے کسی کے انتظار میں تھی کہ کوئی مجھے میسج کرے، کوئی میرے ساتھ رابطہ کرے، میں اس کے ساتھ بات چیت کروں، کوئی رابطہ بڑھاؤں آگے، ٹھیک ہے۔ تو آسان حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا میسج آتا ہے، سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کا جواب بالکل نہیں دیں جواب اس کا۔ ہاں اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی اور اس طرح کا ہے، وہ کال کر لے گا، یا اس کو آپ سے مطلب ہوگا تو آپ کو دوبارہ میسج کر دے گا کہ میں فلاں ہوں، میں آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔
تو اللہ کے لیے یہ جو اس طرح کے میسج آ رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر مختلف قسم کے، کبھی شعر اچانک سے آ گئے، کبھی کوئی لو یو کا میسج آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا رپلائی کرنے کی، بالکل ضرورت نہیں ہے ان کا جواب دینے کی۔ جب جواب ہی نہیں جائے گا تو یہیں پر گناہ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ ایک سب سے آسان حال ہے کہ جب کوئی میسج آئے آپ کے پاس، واٹس ایپ پہ آئے، فیس بک کے اوپر آئے، کوئی آپ کی تعریف کر دے کسی بات پر کہ آپ تو کیا لگ رہی ہیں، آپ زبردست لگ رہی ہیں، آپ فلان لگ رہی ہیں، کہ پوسٹ ڈال دی، کوئی ایسی کوئی بات کر دی، کیا زبردست بات کی آپ نے، وہ تعریفیں۔ یہ دیکھیں یاد رکھنا، ایک انسان اگر کسی لڑکی کو ذبح کر دے، اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعریف کر دے، کیونکہ ذبح ہو گئی نا، قتل ہو گئی، مر گئی، اس سے ہاتھ سے تو ختم، جان گئی نا۔ لیکن اگر اس کی تعریف میں پھنس گئی، وہ اس کے جال میں پھنس گئی، اس کو عادت پڑ گئی اپنی تعریفیں سننے کی، تو پھر اس کے اوپر ایسے ایسے ڈورے پھینکے گا، ایسے ایسے ڈورے پھینکے گا، بالآخر ایک دن وہ اپنے ہاتھ سے عزت ہی گوا بیٹھے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کا۔ تو اس لیے کسی کا بھی میسج کا، کسی طرح کے میسج کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خیال کریں۔